پوری دنیا میں اس وقت جو پریشانی لاحق ہے وہ پریشانی ہے عدم اطمینان، بے چینی اور بے قراری۔ ملک کوئی بھی ہو، امریکہ ہو، برطانیہ ہو، یورپ ہو، مشرق وسطیٰ ہو، اگر دنیا میں بسنے والا انسان اس وقت کسی چیز کا متلاشی ہے تو وہ سکون کا متلاشی ہے، اطمینان کا متلاشی ہے، چین کا متلاشی ہے۔ لیکن آپ اگر یہ تصور کرتے ہو کہ سکون صرف غریب چاہ رہے ہیں اور غریب اپنی غربت کی وجہ سے بے چین ہے، تو میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ اگر غریب غربت کی وجہ سے ہے تو سرمایہ دار رات کو سوتے وقت نیند کی گولیاں کیوں لے کر کے سو رہا؟ دنیا میں جس طبقے کا بھی انسان اس وقت موجود ہے وہ بے چینی کا شکار ہے، بے قراری کا شکار ہے۔ غریبی بے قراری کی وجہ نہیں صرف بن سکتی، اسی طریقے سے جہالت صرف بے چینی کی وجہ نہیں بن سکتی، مظلومیت صرف بے چینی اور بے قراری کی وجہ نہیں بن سکتی۔ یاد رکھیں اور اچھی طریقے سے یاد رکھیں، بے چینی اور بے قراری کی سب سے بڑی وجہ گناہ، گناہ اور گناہ۔ سرمایہ دار اگر گناہ کرے تو بے چین ہو جائے گا، لیکن اگر غریب ٹاٹ بچھا کر کے اطمینان سے اگر سو رہا ہے اور اس نے اگر اپنے دامن پر گناہ کے دھبے نہیں لگائے تو اسے جتنی سکون کی نیند آئے گی، گناہوں میں ڈوبے ہوئے سرمایہ دار کو اتنے اطمینان کی نیند نہیں آ سکتی۔ گناہ انسان کو بے چین کر دیتا ہے، گناہ انسان کو بے قرار کر دیتا ہے، گناہ انسان کی طبیعت سے قرار کو چھین لیتا ہے۔ اس وقت امت مسلمہ کی سب سے بڑی پریشانی بھی یہی ہے کہ آج ہماری قوم گناہوں کے دلدل میں اس طریقے سے ڈوب چکی ہے کہ العیاذ باللہ کل تک سچویشن یہ تھی کہ ہمارے اسلاف گناہ کے تصور اور احساس سے کام جاتے تھے، اور آج ہماری قوم گناہ کر کے نہیں کامتی اور گناہ کر کے قہقہا لگاتی نظر آ رہی ہے۔ تاریخ کے اوراق الٹ کر کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلاف تصور گناہ سے کس طریقے سے کامتے تھے، احساس گناہ سے کس طریقے سے کامتے تھے، خیالات گناہ سے کس طریقے سے کامتے تھے۔ اسے تھوڑی سی سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنی زندگی کو گناہ سے آلودہ کرنے سے بچا سکیں اور اللہ کی بارگاہ سے سکون کی دولت کو حاصل کر سکیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کے دور پاک میں ایک ایسا نوجوان تھا جو بڑا خوبصورت تھا، مسجد سے اس کو لگاؤ تھا، مسجد میں آنا جانا اس کی عادت تھی، اللہ اکبر، ہر نماز کے لیے مسجد کا رخ کرتا۔ اللہ کے گھر سے اتنی انسیت تھی کہ ایک نماز پڑھ کر آنے کے بعد اس کا دل دوسری نماز کے لیے مسجد سے معلق رہا کرتا تھا۔ اور ظاہر سی بات ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جس کسی کا دل مسجد میں نہ لگے اسے اپنے ایمان کا احتساب کر لینا چاہیے، اس لیے کہ روئے زمین پر جنت مسجد ہے اور مسجد میں دل ایمان والے کا لگا کرتا ہے۔ آج ہماری سچویشن یہ ہے، بازار میں دل لگتا ہے، مسجد میں دل نہیں لگتا، بازار میں سکون ملتا ہے، مسجد میں سکون نہیں ملتا۔ آپ ذرا اندازہ تو لگائیے، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تاریخ کے اوراق الٹ کر کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا، اللہ اکبر، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کسی کی طبیعت بے چین ہو گھر سے وضو کر کے نکلے، مسجد پہنچے، اور اگر مسجد کے اندر درس قرآن کی محفل سجی ہو
اس میں بیٹھ جائے، اللہ کی طرف سے سکون اس کے قلب پر نازل ہوگا۔ اور اگر مسجد میں درس قرآن کی محفل سجی نہیں ہے تو جائے مسجد میں اور اللہ کی کتاب کو کھول کر پڑھنا شروع کرے، اللہ اس کے قلب پر سکون کی دولت کو نازل فرمائے گا۔